کے خطبہ جمعہ میں ہم نے گفتگو کے لیے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، وہ موضوع ہے کامیاب کون۔ کامیابی ایک ایسی چیز ہے، دنیا کا ہر انسان اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس میں کسی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں، کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا کا ہر شخص، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، سکسیس چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا چیز؟ دنیا میں اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کامیابی کیا ہے، تو الگ الگ لوگوں پہ کامیابی الگ الگ معیار ہے۔ کسی کی نظر میں دولت کامیابی کا معیار ہے، خود دولت انسان کا۔ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ صاحب دولت ہو چاہیے، دنیا میں انسان کے پاس شہرت، فیم، اسٹیٹس، سماج میں نام، گلیمر، کچھ لوگوں کی نظر میں یہ کامیابی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں کامیابی انسان کی اولاد اور انسان کے خاندان کا۔ میرا بہت بڑا خاندان ہے، میرے اتنے بچے ہیں، اتنے پوتے ہیں، اور میری اتنی رشتہ داریاں ہیں، آپ لوگوں کی نظر میں کامیابی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا مالک، ہمارا خالق اللہ، اس کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 نمبر کی آیت میں کامیابی کا اسٹینڈرڈ اللہ کے نزدیک کیا ہے، کامیابی کا معیار اللہ کے نزدیک کیا ہے، اللہ نے ساتھ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی، معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ایک دن قیامت کا دن بھی آنے والا ہے جب تم اللہ کے سامنے لے کے جائے جاؤ گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے تمہارے عمل کا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ اچھا عمل کیا، برا عمل کیا، جو بھی کیا، پورا بدلہ۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا دے اور جس کو جنت میں داخل کر دے، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے۔ یہ ہے اللہ کی نظر میں کامیاب، اور یہی ہے اصل کامیاب۔ دنیا میں انسان نے پیسے کمائے کہ نہیں کمائے، اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ دنیا میں انسان کو شہرت نہیں ملی، اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ دنیا میں کتنی پراپرٹی بنائی، اللہ کے لیے بھی میٹر نہیں کرتا۔ دنیا میں آپ کی اولاد پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ کے لیے بھی میٹر نہیں کرتا۔ آپ کا کتنا بڑا خاندان تھا، یہ بھی میٹر نہیں کرتا۔ آپ کا نسل کتنا عالم ہے، آپ کی برادری کتنی اونچی ہے، آپ کے باپ دادا کتنے نام والے تھے، اللہ کے لیے سب کچھ میٹر نہیں۔ اللہ یہاں میٹر کرتا ہے تو بس یہ چیز۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے اور جس کو جنت میں ڈال دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے میرے بندو، اس دنیا کے چکر میں پڑ کر کے تم آخرت کو بھول جاتے ہو، اصل کامیابی کو بھول جاتے ہو۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان۔ دنیا میں کسی کے ساتھ وفا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے ارب پتی آئے، اور موت نے آ کر کے ان کا کام ختم کر دیا۔ آج قبرستان میں
اپنی قبر میں اللہ کے یہاں وہ اپنے عمل کے حساب سے ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. قیامت کے دن اللہ کو حساب دیں گے. مرنے کے بعد نہ بادشاہت کام آئی نہ دولت کام آئی نہ پراپرٹی. تو کامیابی یہ ہے. قرآن کریم کا 18واں پارہ سورہ مومنون کی پہلی آیت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. اس پر ہم بعد میں بات کریں. سورہ مومنون کی 100 نمبر کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن کوئی رشتہ داری کسی کے کام نہ آئے گی، کوئی حسب و نسب کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. دنیا میں باپ بیٹے کے کام آتا ہے، بھائی بھائی کے کام آتا ہے، رشتہ دار کے کام آتا ہے. قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کوئی حسب و نسب کام نہیں دے گا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں کہ کس حال ہے. فرمایا فمن ثقلت موازینہ، قیامت کے دن اللہ کے میزان عمل کے اوپر، ترازو کے اوپر، ایک پلڑے میں انسان کی نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک پلڑے میں انسان کے گناہ رکھے جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوگی، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور اس میزان عمل کے اوپر جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے. فی جہنم خالدون، اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے میزان عمل پر اگر ہماری نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا تو ہم ناکام ہوں گے، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑا. تو یہ ہے کامیابی میرے بھائی، یہ اصل کامیابی. اب یہ کامیابی ہمیں حاصل کیسے ہو؟ اس کو آج ہم خطبہ جمعہ کا مختصر سبق ہے، اس میں ہم قرآن کی کچھ آیتوں کی روشنی میں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ کامیابی کس چیز، کامیابی کی پہلی سیڑھی کیا ہے، کامیابی کا پہلا پوائنٹ کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اب آئیے آپ سورہ مومنون کی پہلی آیت. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. ایمان کے بغیر اللہ کیا کامیابی؟ انسان دنیا میں سب کچھ کما لے، سب کچھ پا لے، اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، واللہ اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی. اور انسان دنیا میں سب سے زیادہ پریشان رہے، سب سے زیادہ ڈسٹرب رہے، بچے بیمار، بیوی سے تندرستی خراب، رشتے داروں سے تکلیف، خاندان سے تکلیف، نہ رہنے کو ڈھنگ کا گھر ہے، نہ زندگی میں سکون ہے، چین ہے، لیکن سب کے بعد اگر ایمان کی دولت بچا کے لے کے چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا تو کیا لے کے آیا ہے، اور بندہ کہتے میں ایمان لے کے آیا ہوں، میرے بھائی وہ انسان کامیاب ہے. وہ انسان. قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، مگر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اے نبی جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے اوپر جو کتاب آپ کے اوپر اتاری گئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل من قبل، اور اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ہے نبی آپ سے پہلے اتاری گئی.
وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کیا کامیابی نہیں ہے. اس لیے ایمان توحید یہ سب سے بڑی چیز. انسان دنیا میں توحید کو کھو دے، ایسا کام کر دے جس سے ایمان چلا جائے، ایسا کام کر دے جس سے توحید چلی جائے، واللہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، اس سے بڑا نقصان. یہ تو وہ دولت ہے کہ آخری سانس تک جس کی حفاظت کر. جمعہ کے خطبے میں ہر جمعہ میں آپ یہ آیت سنتے ہیں سورہ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. کیوں کہا اللہ موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت؟ یعنی مرتے دم تک ساری زندگی ایک بندہ اگر شرک پر ہے، کفر پر ہے، اور مرنے کے پہلے ہوش و حواس میں اس نے اسلام قبول کر لیا، ایمان کے راستے پر آ گیا، وہ اللہ کے کامیاب ہو جائے گا. اور ساری زندگی ایمان کے راستے پہ رہا، توحید کے راستے پہ رہا، اور مرنے کے پہلے ہوش و حواس کی حالت میں کوئی ایسا جملہ بول دیا، کوئی ایسا کام کر دیا جس نے ایمان سے نکال دیا، جس نے اسلام سے نکال دیا، وہ انسان خسارے اور نقصان میں چلا جائے. اس لیے میرے عزیزو، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ صاحب میں تو بڑے پکے عقیدے والا ہوں، میرے ایمان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اگر ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا، تو مجھے بھی بت پرستی سے بچانا، اور میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے بچانا. اگر ابراہیم خلیل اللہ کو ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے، میرے بچوں سے شرک نہ ہو جائے، اگر ان کو اپنے عقیدے کی، اپنی توحید کی اتنی فکر ہے، تو ہماری اور آپ کی کیا اس کے فکر ڈالیں؟ تو یہ ایمان سب سے پہلی کام ہے. اور کامیابی کی دوسری شرط، کامیابی کا دوسرا طریقہ، اللہ اور اس کے رسول کی انکنڈیشنل اطاعت. کوئی کنڈیشن نہیں لگانا. ہمارے باپ راضی ہیں تب اللہ کی اطاعت کرے، ہماری ماں راضی ہے تب اللہ کی اطاعت کرے، ہمارے باپ دادا کے طریقے سے میچ ہوا تب یہ حدیث مانیں گے، ہمارے امام صاحب کی بات سے یہ بات میچ ہوئی تب ہم حدیث مانیں گے. اگر کنڈیشن لگا کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے انسان، تو وہ اپنے ایمان کی خیر. اس پوائنٹ کو ہم دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. ایک آیت تو بہت مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی، بہت مشہور آیت ہے، خطبہ جمعہ میں آپ سنتے ہیں، خطبہ نکاح میں آپ سنتے ہیں، عام تقریروں میں بھی آپ کی آیت سنتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو، درست بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، جب تم اللہ سے ڈرو گے اور صحیح بات کرو گے، اللہ تمہاری بگڑی بنا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہی بڑی کامیابی پانے والا ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہی کامیابی کی شرط ہے. اللہ کا فرمان آ جائے، رسول کا فرمان آ جائے، آمنا وصدقنا، میں نے سن لیا، میں نے مان لیا. ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے. آج کتنے لوگ ہیں بھائی، ان کے سامنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پڑھو، وہ بہانے بازیاں کرتے ہیں، ایکسکیوز پیش کرتے ہیں. ایسا ہے تو ویسا ہے تو کس ہے تو کیا ہے. کیوں بھائی؟ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے میرے بھائی. ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کا فرمان آیا، رسول کا صحیح فرمان آیا، سر تسلیم خم کر. اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ ایک مومن کے سامنے جب یہ کہا جائے کہ اللہ تجھے بلا رہا ہے، رسول تجھے بلا رہے ہیں، جب اللہ کی طرف دعوت دی جائے، رسول کی طرف دعوت دی جائے، تو مومن کی زبان سے بس اتنا نکلنا چاہیے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، مان لیا۔ مومن کی زبان سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی انکنڈیشنل اطاعت یہ کامیابی کی شرط ہے۔ اور آگے بڑھیں، کامیابی پانے کا ایک طریقہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ دے، اللہ کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن، اپنا تعلق جوڑ دے۔ اور وہ تعلق کیسے جڑتا ہے؟ وہ تعلق نماز کے ذریعے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو سجدے کی حالت۔ مانگے بھائی اللہ سے، کیا مانگے؟ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی ٹینشن، دنیا کے مسائل جو تمہیں بہت زیادہ پریشان کرنے آئے، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ یہ ایک سجدہ انسان بھاری سمجھتا ہے، مگر یہ ایک سجدہ اگر انسان کرنے لگے، 1000 سجدوں سے یہ سجدہ اسے انشاءاللہ نہ جاتے۔ نماز کی پابندی، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں جب بھی کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے تو وہاں نماز کا ضرور ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو ہمارے نوجوان بھائی بہت سے بیٹھے ہوئے، آج کا دور بڑے فتنوں کا دور، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے، نوجوان لڑکیوں کے لیے اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ شہوت کا فتنہ۔ انسان کو آج حرام راستے تلاش نہیں کرنے ہیں، حرام راستے چل کے اس کے پاس آئے۔ انسان کو بچانا ہے اپنے دامن کو حرام سے۔ ہمیں کیسے دور میں زندگی گزارے کہ حلال آپشن بہت لمیٹیڈ ہے اور بہت مشکل بنا دیا ہے، اور حرام کے آپشنز انلمیٹیڈ۔ ایک ایسے دور میں ہمارے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کو اپنے نفس کو ان فتنوں سے بچانا ہے تو آئیے میں وہ فارمولا آپ کو بتا رہا ہوں جو قرآن کا بتا رہا ہوں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کی پابندی کرنے سے انسان برائی سے رک جاتا ہے، بے حیائی سے رک جاتا ہے۔ اس کی نماز اس کو بے حیائی سے روکے گی، اس کی نماز اس کو برائی سے روکے گی۔ نماز کی پابندی کیجیے میرے بھائیوں، آپ محسوس کریں گے بہت ساری برائیاں آٹومیٹک آپ سے چھوٹ۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 16ویں پارے میں اپنے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، ایسے گھٹیا لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی شہوت کی پیروی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، جو من میں آیا وہ کرنے لگے، جو دل چاہا وہ کرنے لگے، اپنی اچھاؤں اور اپنی ڈیزائرز کے جو ہے وہ پیروکار بن گئے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں۔ تو نماز کی پابندی میرے بھائیوں یہ کامیابی کے لیے بڑی ضروری چیز ہے۔ اور نماز پڑھنے والا جو صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو، جو نماز میں کنسنٹریٹ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، جو نماز پہ فوکس کر کے نماز پڑھ رہا ہو، جو نماز کے لیے جب مسجد میں آتا ہو کاروبار کی ٹینشن باہر چھوڑ کے آتا ہو، دنیا کے جھمیلے باہر چھوڑ کے آتا ہو، اور اپنے دماغ کو بالکل کنسنٹریٹ کر کے بالکل فوکس کر کے نماز پڑھتا ہو، ایسا انسان جان لے کہ اسے زندگی میں انشاءاللہ کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ نماز پڑھنے والے کو کبھی گھاٹا نہیں۔ دنیا کے ہر بزنس میں پروفٹ بھی ہے، لاس بھی ہے، ہر ویاپار میں مندی آتی ہے، ہر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، مگر ایک کاروبار ایسا ہے جس میں نقصان نہیں ہوتا۔ کون سا کاروبار ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللہ نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں ان کو کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں گئے. قرآن کی تلاوت کرے, نماز کی پابندی کرے اور ہمارے رزق میں سے کھل کر کے اور چھپ کر کے خرچ کرے. یہ 3 کام جو کرے گا, اللہ کہہ رہا ہے یرجون تجارت لن تبور, وہ ایسا بزنس کر رہا ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا. تو نماز کی پابندی کامیابی کی بہت ضروری ہے. اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, ایک چیز اور بات کریں. کامیابی کی ایک کنڈیشن اور ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت, اپنے دامن کو بدکاری سے بچانا, اپنے آپ کو زناکاری سے بچانا, یہ بھی کامیابی کے لیے شرط ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں جب کامیاب بندوں کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون. کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, ہاں جو حلال آپشن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, انسان کی شہوت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا سسٹم بنایا ہے. انسان جب نکاح کے بندھن میں لگتا ہے اور ایک عورت اس کی زندگی میں بیوی بن کے آتی ہے تو یہ اس کو حرام سے بچانے کے لیے آتی ہے, یہ بیوی اس کے لیے حلال آپشن بن کے آتی ہے. اللہ نے کہا کہ میرے کامیاب بندے حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں. اور بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 چیزوں کی جو گارنٹی لے لے, جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. من یضمن لی ما بین لحیہ ما بین رجلیہ, جو اپنے زبان کی گارنٹی لے لے اور جو اپنی شرمگاہ کی گارنٹی لے لے, اضمن لہ الجنہ, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں. اسی طریقے سے میرے بھائی میں کامیابی کے لیے ایک اور چیز ہمیں قرآن و سنت میں بتائی گئی, اور وہ یہ ہے کہ ہم حقوق العباد ادا کریں. ہم دنیا میں خود غرض نہ بن جائیں, ہم دنیا میں صرف اپنے آپ سے اور اپنے بیوی بچوں سے مطلب رکھنے والے نہ بن جائیں. ہمارے ماں باپ کا کیا حق ہے, ہمارے رشتے داروں کا کیا حق ہے, سماج کے دکھیوں اور پریشانوں کا کیا حق ہے, ان حقوق العباد, ان لوگوں کے حقوق کو بھی ہم ادا کریں. اللہ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ, رشتے دار کو اس کا حق دو اور یتیم کو اس کا حق دو, مسافر کو اس کا حق دو. ذَلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ, اور جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے شہرت کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے, شہرت کے لیے انسان چندہ دے رہا ہے, شہرت کے لیے انسان لوگوں کی مدد کر رہا ہے, لیکن جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے, اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی لوگ کامیاب ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور چیز ہے جو شریعت میں ہمیں بتائی گئی, کامیابی کا جو راستہ بتایا گیا, اور اسی پر میں بات انشاءاللہ ختم کروں. تو یہ آخری بات ہے, آئیے وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس میں یہ بات مینشن کی, یہ بات بیان ہے. صحیح مسلم کی روایت, حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح, کامیاب ہو گیا وہ انسان جس کے اندر یہ 3 خوبیاں پائی جائیں, جس کے اندر 3 کوالٹیز پائی جائے وہ کامیاب ہے. قد افلح من اسلم, پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کو اسلام کی دولت مل جائے. واللہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں کہ ہماری مسلمان بہنیں, ہماری مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں. آج بڑے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے, گاؤں قصبوں سے اس طریقے کے واقعات آ رہے. مسلمان لڑکی کسی مشرک کے ساتھ, کسی کافر کے ساتھ فرار ہوتی ہے, اس کے ساتھ کورٹ میرج کرتی ہے اور اس کے مذہب میں شامل ہو جاتی ہے اور اسلام کو چھوڑ دیتی. اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں جس کو چھوڑ دیا جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی, ورنہ ہم بھی کسی جانور کے پجاری ہوتے, کسی شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہوتے, کسی ندی کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے. اگر اللہ نے ہماری پیشانی کو یہ عظمت دی ہے کہ ہماری پیشانی جھکتی ہے تو رب واحد کی بارگاہ میں جھکتی ہے, اور ہمارا کلمہ اگر ہمارے منہ سے نکلتا ہے
لا الہ الا اللہ نکلتا ہے۔ اس ایمان کی قدر کرو میرے بھائیوں میری بہنوں، اور مرتے دم تک توحید سے کوئی سمجھوتا نہ کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کامیاب ہے وہ انسان من اسلم، جو اسلام لے آئے، ورزق کفافا، اور اتنی روزی مل جائے جتنے میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ضرورت، ایک خواہشات۔ خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہے میرے بھائی، ضرورت پوری ہو سکتی ہے، خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان گرمی کے موسم میں ہے، اس کے گھر میں پنکھا لگا ہے، اب اس کو ضرورت ہے کہ یار گرمی بہت ہے، کولر آتا ہے، کولر کا انتظام ہو جائے گا۔ کولر سے کام نہیں چل رہا ہے، اس کی خواہش ہو رہی ہے، اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ میرے گھر میں اے سی ہو جائے، اے سی کے ذریعے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ مگر انسان اپنی حیثیت اور اپنی طاقت سے زیادہ جب اپنے اوپر بوجھ ڈالتا ہے اور خواہشات کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو انسان پریشان۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ روزی کا کفا، اتنی روزی روٹی مل جائے جس میں انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو یہ کامیابی۔ اور تیسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو حاصل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ۔ کامیابی کی تیسری علامت اس حدیث میں کیا بیان کیا اللہ کے پیارے نبی نے؟ کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر انسان قناعت اختیار کر لے، لالچ نہ کرے۔ انسان آج حرام کے راستے کیوں اپنا رہا ہے؟ انسان ناجائز کمائی کے راستے کیوں تلاش کر رہا ہے؟ اسے اللہ کی تقدیر پر اطمینان نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، 120 دن کا تھا، 4 مہینے کا تھا، تیرے مطلب یہ نہیں انسان اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کرے۔ جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی، اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جمعہ کی نماز جب ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے رزق تلاش کرو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے جمعہ پڑھ کے بیٹھے رہو میں روزی دوں گا۔ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اسٹرگل کرنا، محنت کرنا اور کوشش کرنا یہ غلط نہیں ہے، مگر انسان روزی روٹی کمانے کے لیے حلال اور جائز راستوں کو چھوڑ کے جب حرام کی طرف جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس نے اللہ کے رزق کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ جو دے دے اس پر انسان سیٹسفائیڈ ہو جائے، اس پر انسان مطمئن ہو جائے، اس پر انسان کو قناعت نصیب ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کامیابی کے یہ چند راستے قرآن سنت کی روشنی میں نے بیان کیے۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے، اور بھی بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جن میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا گیا اور کامیابی کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ جمعہ کا خطبہ ہے، گفتگو کو زیادہ طویل کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان کامیابی کے راستوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین اپنے کامیاب بندوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما دے۔ ہمارے نوجوان بھائیوں کو رب العالمین ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی بدکاریوں سے اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو کاروبار سے، روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کو روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ موسم کی شدت کو ختم کر کے رحمتوں والی بارش نازل فرما دے، اور جہاں بارش سے لوگ پریشان ہیں اور بارش سے جہاں تباہیاں آ رہی ہیں اللہ وہاں سے بارش کو پھیر کے دوسرے علاقوں میں بارش کو برسا دے۔ رب العالمین ہمیں ہمارے ملک میں امن، چین و سکون عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مرتے دم تک رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید پر اور ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور ہمارا جب آخرت میں حساب و کتاب ہو تو اللہ وہاں بھی ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے اور اپنے جنتی بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔